السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ہیریٹیج ریڈیو سے بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت پیاری استاذہ نگہت ہاشمی، اور ہم آنرڈ ہیں کہ وہ مانچسٹر میں آئی ہیں اور ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں اور ان کے ساتھ کچھ بات کر سکیں۔ تو ہماری جو استاذہ ہیں نگہت ہاشمی، یہ ایک بہت فیمس پاکستانی اسلامک اسکالر ہیں۔ تو شی از اے فرسٹ فیمیل ان ایشیا اور مے بی ان دا ورلڈ ہو ہیز ڈن دس تفسیر ان دیٹ فارم، ماشاء اللہ سے۔ تو وی آر ویری پراؤڈ آف ہر۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استاذہ ہمیں مزید کیا گائیڈنس دیتی ہیں ہمارے آج کی دنیا کے مسائل میں بھی، اور ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اٹ از امیزنگ، جیسے اب آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے کہ گھر کے اندر جو ایک باپ یا ماں کا جو رول ہوتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر جب وہ یہ چیزیں اتنی اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا جو جرنی ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جی، تو ابھی اس وقت جو ہے ہمیں آپ کے خیال میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ابھی ہم لوگ جو دین سے بہت حد تک دور بھی ہو چکے ہیں، ہمیں دو گروپس ملتے ہیں، ایک لوگ جو بہت زیادہ دین پہ ہیں اور ایک جو ہیں جو ان کے لیے شاید دین اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو دیکھیں ماں، کسی کے لیے دین امپورٹنٹ ہو یا نہ ہو، جی بچہ تو امپورٹنٹ ہے، جی بالکل، اور بچہ رب کی امانت ہے، بالکل، اور ہمیں اپنے بچے کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ وی آر اکاؤنٹیبل۔ جی بالکل، انشاءاللہ ہمیں جی اپنے بچے کے بارے میں اپنے رب کو جواب دینا ہے اس دن جب ہمارے رب نے ہم سے پوچھنا ہے۔ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بالکل، دائیں طرف میرے وہ اعمال ہوں گے جو میں نے بھیجے ہیں، میرے بائیں طرف وہ اعمال ہوں گے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، اور سامنے آگ۔ جی اور اب یہ دیکھ لیں کہ جب ایسی صورتحال میں مجھے جواب دینا ہے تو مجھے آج تیاری کرنی ہے۔ آج تیاری کرنی ہے۔ تو امانت تو جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے، دیکھیں کوئی بلیور ہو یا نان بلیور، دنیا میں سب لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو، آنیسٹی کو کون اچھا نہیں سمجھتا۔ جی بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ آنیسٹی کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی دین ہے، ہاں کوئی بھی دین ہے، وہاں لوگ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ دوسرے ریلیجنس کے لوگ کیسے اپنے بچوں کو ریز کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ پیرنٹنگ باقاعدہ طور پر اس کے لیے محنت ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی رسپانسبلٹی لیتی ہے، اور اسٹیٹ کو اس بات کی فکر بھی ہوتی ہے کہ بچے کی صحت، بچے کے باقی معاملات، اس کے گھر کا ماحول، جی ماحول سب کوئی کچھ، وائلنس تو نہیں ہے، وائلنس نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں لیتی، لیکن بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لازمی طور پر اپنے بچے کو وہ ماحول دیں جی جو اللہ تعالیٰ نے بینگ اے پیرنٹس ہماری ذمہ داری بنایا ہے، اور اس کے لیے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن یہ سیکھنے والا عمل ہے۔ جی بالکل، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سیکھے بغیر آ جائیں، ڈیفینیٹلی سیکھے بغیر اس کو اپلائی کر سکیں۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جی تو اس کے لیے یعنی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ریسرچز کم ہیں، ہوئی نہیں، بہت کم لوگ، اب تھوڑا تھوڑا ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بنتی جا رہی ہے یہ بات، لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ سب کچھ ہے نہیں کہ ہم کیسے سکھائیں۔ جی اس لیے بہت زیادہ لوگوں کی کویسچنس ہیں میرے سے یہاں پہ کہ ویسٹ میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو ریز کریں، کیسے انہیں اپنی ویلیوز سکھائیں، کس طرح سے انہیں ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے ہم ہیلپ کریں۔ یا ڈیفینیٹلی نہیں۔ اب یہ بتائیں کہ پھر جو بچے جو ہیں جن گھرانوں میں ایز سچ ہمیں دین نظر نہیں آتا، تو ان کو پھر اس چیز سے لیسن لینا چاہیے، یا پھر ہمیں ان کو کس طرح سے ان کو ہم یہ میسج دیں کہ آپ جو ہے اپنے گھرانوں میں یہ چیز لے کر آئیں، آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، یا پھر آپ کے خیال ہے یہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے ٹرین کریں کہ یو آر ناٹ چوزنگ اے ہسبینڈ اور وائف، یو آر چوزنگ اے فادر اور مدر آف یور چائلڈ۔ جی بالکل، کا خیال ہے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ جی
بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ تو بیفور میرج، جی جب سلیکشن کا ٹائم ہو تو ایک لڑکی کو صرف ایک وائف کے طور پر یا ایک بہو کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، جی اسے ایک مدر کے طور پر دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے اگلی جنریشن کا سارا سلسلہ چلنا، تو وہ کتنی رسپانسبل ہے، کیا یہ کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے جو لوگ اس بات پر بلیف نہیں رکھتے کہ ہمارا دین ہمارے لیے ضروری ہے، جی جس وقت وہ اپنے بچے کو ریز کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بہرحال ہیلپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ کس آئیڈیالوجی کے مطابق بچے کو ٹرین کریں، اور پھر وہ اس وقت پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، then it's too late۔ ہاں جی بالکل۔ تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں گنجائش موجود ہے۔ جی سب سے پہلے پیرنٹس کو خود اپنے لیے سیکھنا ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ٹرینر کو تو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے نا، بالکل پہلے خود اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا بیفور کسی کو ٹرین کرے وہ۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، تو یہ پیرنٹنگ بھی ٹریننگ آف ٹرینرز ہے جی بیسیکلی۔ ڈیفینیٹلی۔ اور ایک اور جو بات لوگ اکثر پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور آپ کو ویسٹ میں آپ ٹریول کرتی ہیں ماشاء اللہ سے، تو وہاں پہ آپ کو کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے کہ لوگوں کا رویے ٹورڈز دین، اور وہاں پہ لوگ کس طرح سے دین کو لیتے ہیں، اور یہاں پہ اور آپ کو لگتا ہے مور اور لیس سیم طریقے سے ہم سب سوچتے ہیں؟ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں پاکستان میں، اور اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی اکراس دا یو کے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر لوگ یعنی اسلامک سینٹرز میں جانا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی وقت کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں، کانشیسلی کرتے ہیں، جی اور وہ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں جو اپنے کنٹری میں ہوتے ہوئے ایفرٹ نہیں کرتے تھے۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے یہاں آ کے لوگ یہاں کے ماحول کے مطابق تھوڑا بدلتے ہیں، جی تھوڑا اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم از کم یعنی بہت بڑی کچھ تعداد ایسی ہے کہ جو آنیسٹ ہو جاتی ہے اپنے رسپانسبلٹی کے ساتھ، بینگ اے مدر، بینگ اے فادر۔ سب تو نہیں ہوتے، لیکن جو ہوتے ہیں وہ بہت کانشیس ہو جاتے ہیں، اور انہیں اپنے رسپانسبلٹی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کا احساس بھی بہت ہوتا ہے، اور وہ اس کی تلافی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے یہاں زیادہ یعنی مجھے آپ کو لگا کہ جہاں پہ لوگوں کی کانشیس ایفرٹ ہونے کی وجہ سے آنیسٹلی دین سیکھنا چاہتے ہیں جو سیکھتے ہیں۔ جی یہ بات ہے، دیٹس ٹرو۔ اور یہ بھی ایک کویشچن آتا ہے کہ ہم بہت سی جو دین میں لوگ یوزلی لوگ اس بات کو لیبل کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ریچولس تو کرتے ہیں، عبادات بھی اور باقی سب چیز بھی، لیکن جو باقی معاملات آتے ہیں جیسے مالی معاملات آ جاتے ہیں، اخلاقیات آ جاتی ہیں، ود ان یور اون فیملی، آپ کے فیملی ریلیشنز جو ہیں اس میں پرابلمس آ جاتی ہیں، ایگو ایشوز آ جاتے ہیں، تو دین والے لوگ جو وہ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ دین تو آپ کو پیشنس بتاتا ہے، فارگیونیس، اگنورینس، سب کچھ بتاتا ہے، تو اس میں کچھ ایسی بات ہے یا ہم کہیں گے کہ ہماری کو لیبل نہیں کر سکتے؟ اب کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں لوگ کم ریجڈ ہوتے ہیں، اور اب پاکستان میں بھی لوگ چینج ہو رہے ہیں، اور انہیں ہونا پڑے گا، جی کیونکہ وقت بہت تیزی سے بدلتا چلا جا رہا ہے، جی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ڈور ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اگر لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے تو حالات کسی اور ڈگر پر چلے جائیں گے ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک اور جو کیسے میرے مائنڈ میں تھا کہ جو بچیاں ہیں، یہ بھی ہماری سوسائٹی کا اس وقت بہت بڑا پرابلم ہے کہ آئی ایم ناٹ ریلی شیور، جب ہم اسٹیٹسٹک میں خود بھی کبھی گوگل کرتی ہوں کہ عورتیں کتنی زیادہ ہیں مردوں سے، یوزلی کہا جاتا ہے، تو مجھے ایسا نہیں ملتا کہ نمبر آف فیمیل از مور دین مین، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس بچیاں جو ہیں وہ ان میرڈ ہیں بہت سی، اور جو کہ پروفیشنلس بھی ہیں، لیکن ان کی شادیاں جو ہیں ان کو ٹھیک میچز نہیں مل رہے، تو اور جو ہیں وہاں پہ بہت پرابلمس ہیں، تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گی؟ دیکھیں ہمارا بات یہ ہے کہ آپ کے ایمز زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں نا، جی آپ گولز آپ بہت اونچے لے جاتے ہیں، جی دنیا کے گولز بیسیکلی، تو اس کی وجہ سے نیچرلی آپ کے لیے بہت سارے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ جی اگر آپ کے گولز ہائے ہیں جی تو دوسری طرف بھی تو لوگوں کے گولز ہائے ہوتے ہیں نا،
تو جہاں آپ چاہتے ہو وہاں آپ اس کے اسٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ رہے نہیں ہوتے. جی جی، اور جو لوگ چاہتے ہیں وہاں آپ فٹ نہیں ہوتے ہیں, سارے باکسز ٹک نہیں آپ کر رہے ہیں. تو بہت ساری یہ وجوہات ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ہے. جی بڑی عجیب بات ہے، میں جب یعنی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو میں ایم ایڈ کے اسٹوڈنٹ سے ایک ریسرچ کروائی میں نے، اور پھر میرا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. جو ہمارے پروفیشنلس ہیں، جابینس ہیں، ان کے پیرنٹس ان کے رشتے نہیں کرنا چاہتے. تو پھر ہم نے ایک ریسرچ سروے کروایا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جاب کریں، ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ہمیں ایک سنہرا جال تھا جس میں ہم پھنس گئے. تو اب ہمیں سمجھتے ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سونے کے انڈے دینے والی چڑی ہے، تو ہمیں تو یہ سپورٹ چلے کر رہے گی، تو ہیں. ہاں سپورٹ کر رہی ہے. اب ہم اسے کیسے جانے دیں، ہم نے اس کے اوپر اتنا عرصہ محنت کی، اب اس کو جو ہے ہم اس کی اگر شادی کر کے کسی اور تو کے سپورٹ. بہت زیادہ لوگ ایسے تھے. یعنی ایک بڑی اسٹیٹسٹکس تھی کہ یہ جس میں کون سے ایئر کی بات ہے؟ یہ آلموسٹ 20 years ago. مائی گاڈ، آپ دیکھیں اس وقت بھی یہ. جی بالکل.